السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مسکولر انرجی اور فیمینن انرجی۔ مسکولر اور فیمینن کا بالکل مطلب عورت یا مرد نہیں ہے، یہ انرجیز کے نام ہیں اور یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ فیمینن انرجی اور مسکولر انرجی یہ دونوں انرجیز مردوں میں بھی ہیں اور عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ریشو ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ یہ 50-50% بھی ہو سکتی ہے، یہ 70-30% بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ مسکولری انداز میں زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ہر کام آپ کو جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے۔ لیکن ایک سائڈ پہ آپ فیمینن انرجی میں بھی ٹیپ ان ہیں، آپ دن میں کوئی ایسا ٹائم نکال لیتے ہیں جس میں اپنی سوچوں کو بند کر کے آپ فیمینن انرجی کو بھی رائز کر رہے ہیں۔ یہ فیمینن انرجی آپ کی زندگی کو مینیفیسٹ ہونے میں مدد دیتی ہے، آپ کی مسکولر انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں چلنے میں مدد دیتی ہے۔ یا آپ ایک ایسے انسان ہیں جو کہ فیمینن انرجی میں بہت زیادہ ٹیپ ان ہیں، آپ کی فیمینن انرجی 70% ہے، آپ زیادہ تر پرسکون رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا لائف سٹائل ایسا ہے جس میں آپ کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا، زیادہ آپ اتنا ایکٹیو نہیں ہیں دنیا میں، اور آپ فیمینن انرجی میں آٹومیٹکلی ٹیپ ان ہیں۔ اور لیکن ساتھ میں آپ کے تھوڑے سے کام بھی ہوتے ہیں دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے اور یہاں وہاں جانے کے لیے، آپ مسکولر انرجیز کے ذریعے وہ مینیفیسٹ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور فیمینن انرجی آپ کو بہت زیادہ مدد دے رہی ہوتی ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس ڈائریکشن میں نہیں جانا ہے۔ یہ ایک طرح کا کمپس ہوتا ہے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے، اور نماز فیمینن انرجی کو رائز کرنے کا سب سے خوبصورت ٹول ہے، کیونکہ اس میں جو قائم نماز ہوتی ہے جس میں آپ کی سوچیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ مکمل کانشیس ہو کے ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کانشیس بالکل پریزنٹ ہو کے، وہ قائم نماز ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی فیمینن انرجی رائز ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کو، اور دوسری بات نماز کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ کی ریزسٹنٹ ٹوٹتی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ فلیکسیبل ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کانشیس ہو گئے ہیں، فیمینن انرجی رائز ہو رہی ہے، دوسرا آپ کے جسم جو ہے وہ لچکیلا ہو گیا ہے، فلیکسیبل ہو گیا ہے، اور وہ انرجی سارے جسم میں آپ کے پھیل رہی ہے۔ نماز ایک خوبصورت ٹول ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کانشیسلی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں دی ہے اور فرض کیوں کی ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، 9 سال کا 10 سال کا، پھر اس کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے اس کے ماں باپ کریں، اس کو کوشش کریں کہ وہ پڑھے نماز، کیونکہ جیسے انسان سوچنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو، تو اس کو زندگی کی ڈائریکشن چاہیے۔ اور جب ہم فیمینن انرجی سے کٹے ہوتے ہیں اور مسکولر انرجی میں بہت زیادہ ٹیپ ان ہوتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھٹک جائیں اور ہمارے پاس کمپس ہی نہیں ہے، تو ہم جو چیز دل میں آتی ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتے بھی ہیں، وہ تکلیف برداشت بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کمپس جو ہے وہ بند ہے، ہماری فیمینن انرجیز بالکل بند ہیں، وہ سپریس ہو گئی ہیں، اور ہم بس کام کرتے جا رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، جو مجھے چاہیے میں زبردستی لے لوں گا، یہ لے لوں گی۔ یہ ایک طرح کا ایبیوز ہوتا ہے اپنی انرجیز کے ساتھ، لیکن ہر ایک کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، سب لوگوں کو اس ڈائریکشن میں جانا بھی نہیں ہوتا، کچھ لوگ بہت زیادہ ایبیوز کر جاتے ہیں اپنی انرجیز کا، مسکولر انرجیز کا، اور یہ مسکولر انرجی جو ہوتی ہے یہ پھر بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی تکلیف دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی آپ ڈسٹریکشن دیکھ رہے ہیں، نا اتفاقی دیکھ رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈوئنگ سائٹ ہے، آپ کی مسکولر انرجیز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ وائلڈ طریقے سے ایکٹیو ہیں، وہ ایک طرح کا وحشیانہ طریقے سے ایکٹیو ہیں، اگر آپ اسے اردو میں بات کریں تو۔ اوور یوز ہو چکا ہے، اوور ابیوزڈ ہے مسکولر انرجی آپ کا، اور جو فیمینن انرجی ہے وہ مکمل طور پہ سپریس ہے، دبی ہوئی ہے، اور اس میں سے آپ کو ڈائریکشن مل نہیں رہی ہے۔ اب آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے آپ اس طرف جاتے ہیں، دماغ کے پیچھے لگ کے، اور جو چیز غلط لگتی ہے آپ اس کو غلط کہتے ہیں، جبکہ آپ کو حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ فیمینن انرجی جو ہے یہ خوبصورت ترین انرجی ہے، یہ ہمارا کمپس ہے، یہ ہمیں ڈائریکشنز دیتی ہے، اور اس میں ٹیپ ان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو اس کا علم ہو۔ آپ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی طرف سے اس سے جڑے ہوں، یا آپ کانشیس ہو چکے ہیں اور اب آپ اپنی فیمینن انرجی میں ٹیپ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دماغ کو اسٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایسے اسپریچول پریکٹسز کر رہے ہیں جس میں آپ کا دماغ اسٹل ہو اور آپ ایکشنز نہ لیں فوراً ہر سوچ کے اوپر۔ جو لوگ بہت زیادہ دماغ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، مسکولر انرجیز میں ٹیپ ان ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ جنہیں بہت زیادہ تکلیفیں ملی ہوتی ہیں زندگی میں، وہ زیادہ اس میں مسکولر انرجیز میں ٹیپ ان ہوتے ہیں، لیکن
اگر خدا کا حکم ہے ان کو وہ کانشیس ہو چکے ہیں تو وہ پھر اس میں سے نکل بھی آتے ہیں. یہ بہت بڑا مومنٹم ہے انرجیز کا، اور اس میں سے ایک دم سے آپ باہر نہیں آ سکتے. آ بھی سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آپ کو فون نکالے باہر. ادروائز آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. آپ ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں حرکت نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کسی چیز کے پیچھے نہیں جاتے، آپ کی سارے کام بند ہو چکے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن آپ کے کام زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں جب فیمینن انرجی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، جب وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو روک رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو چلنے کو کہہ رہی ہوتی ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں ٹیپ ان ہونے لگتے ہیں. ایک خوبصورت ریفرنس میں دینا چاہوں گی ایک سورت کا، سورت الودھا، اسے سورت الدہا بھی کہتے ہیں. اس کے ترجمے میں آپ اگر جائیں گے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی. یہ کہا جاتا ہے 6 مہینے تک نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے مہینوں کا. تو اس کے دوران جب وہی نازل نہیں ہوئی اور وہی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے ذریعے بتایا کہ آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہوا ہے، آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہے گزرے ہوئے وقت سے، میں اتنا نوازوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی کی باتیں یاد کروائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دی کہ آپ نے اس حالت میں اینکشس نہیں ہونا، کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا اور سائل کو نہیں جھڑکنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ریمیڈی بتائی ہے کہ آپ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا ہے. یعنی کہ جب آپ کسی چیز کی مینیفیسٹیشن کے پیچھے ہوں، آپ کی مسکولر انرجیز کو آپ الائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فیمینن انرجیز کے ساتھ، اور آپ اپنا اسپریچول پریکٹسز بھی کر رہے ہیں، تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو یاد رکھیں جو آپ کے پاس ہیں، جو اللہ نے آپ پہ احسانات پیچھے کر دیے ہیں وہ سب کچھ. اس سے آپ کی فیمینن انرجی اور بڑھ کے باہر آئے گی اور آپ کو مدد دے گی. کیونکہ اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی ہو نہیں رہی ہیں، کام پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ اگر بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے تو مایوسی کا جو گڑھا ہے یہ بہت کالا ہے، اس میں سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے روکتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، آپ چلتے جاؤ، خوش رہو، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. فیمینن انرجیز جو ہیں اس میں صبر کی یہ آپ میں صبر پیدا کرتی ہیں. اور اگر آپ وائبریشن کی پریکٹس کرنے کے عادی ہیں، اچھی ہائی ایلیویٹڈ ایموشنز کے آپ پریکٹس ہیں ان کی وائبریشن کو پریکٹس کرنے کے، تو آپ مایوسی میں جاتے نہیں ہیں. آپ صبر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر یہ انرجیز آپ کو وہ اشارے دیتی ہیں جس سے آپ مسکولر انرجیز کو استعمال کریں. اس میں ایک زبردست پریکٹس یہ ہے کہ سرنڈر کی زندگی گزاریں. سرنڈر کی زندگی کا مطلب ہے جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کرنے کے لیے وہ آپ کر لیں، وہ آپ کے الائنڈ ہے. جب دنیا آپ کے پاس آ کے کوئی کام آپ کو کہے تو آپ وہ کر لیں. اپنی طرف سے جو آپ کام کرتے ہیں اس میں سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کریں. یکدم سے ہونا ناممکن ہے، اور یکدم سے ہر بات کو مان لینا بھی ناممکن ہے. حکم کو ماننے کی نیت بنا لیں اور اپنی میں سے نکلنے کی نیت بنا لیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یہ آپ کو یہ جو 2 انرجیز ہیں ان میں ان کے ساتھ چلنا سکھائے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کب ایک مکمل الائن زندگی گزارنے لگتے ہیں. آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے یہ کیسے میرے ساتھ ہو گئی، یہ ریالٹی کیسے بدل گئی ہے کہ پہلے میں اتنا میسڈ اپ تھا اور اب میں اتنا الائنڈ ہوں. پہلے لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے، اب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. جب آپ کی انرجی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ہر کام ٹھیک ہو رہا ہے، اندر جو ہے وہ ریزسٹنٹ قائم نہیں ہو رہی آپ لوگوں سے، اس طرح سے ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے، اپنا دشمن نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر میسکولر انرجیز بہت زیادہ آپ کی ایکٹیو ہیں، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز آپ کے کام کے درمیان میں آئے گی، آپ کو وہ انسان برا لگے گا، آپ کو وہ اس چیز سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی مسکولر انرجیز وہ کام کی طرف بھاگ رہی ہیں، ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. اور درمیان میں اب کوئی بھی آئے گا، کسی قسم کا بھی انسان، کسی قسم کی خبر آپ کو وہ پسند نہیں آئے گی بالکل بھی. یہ جاننے کے لیے کہ میری مسکولر انرجی زیادہ ایکٹیو ہے یہ نہیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہر وقت دماغ چلتا رہتا ہے، اور مسکولر انرجی تو ویسے بھی دماغ کے ذریعے کام کر رہی ہوتی ہے، تو اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ آپ کو سنتا ہے، آپ کا ایک ایک سیل آپ کو سن رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکشن مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈائریکشن ملے. اور جو انرجیز ہوتی ہیں پھر آپ انرجیز کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں بڑی آرام سے. مشکل کام ہے، ناممکن کام نہیں ہے. آپ
پہلے انسان نہیں ہیں جو یہ کام کریں گے، آپ سے پہلے بھی لوگ اسے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو کانشیس ہو جائے گا وہ اللہ کے ساتھ مل کے ان کاموں کو کرے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ صحیح لیکن اس کام کی طرف آئیں، اپنی انرجیز کو سمجھیں اور ان کے ساتھ کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریمیڈی آپ کیسے ٹیپ ان کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی فیمینن انرجیز میں۔ جب کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں آپ اینکشیس ہو جائیں گے، آپ کا دماغ بھاگنے لگے گا، وہ آپ کو فوراً ایکشن لینے پہ مجبور کرے گا۔ وہ کہے گا، وہ اس کو بھوک لگتی رہے گی، اس کو فلم دیکھنی ہے کیونکہ ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، میں فارغ بیٹھا ہوں، میں کیا کروں۔ یہ سوال، یہ جو باتیں یہ آپ کے دماغ میں آتی رہیں گی، مسکولر انرجی آپ کا دماغ لگاتار استعمال کرے گی۔ لیکن اس کو آپ نے ریلیکس کرنے کے لیے مسکولر انرجیز کو آپ نے اپنے آپ کو اسپریچول پریکٹسز میں ڈالنا ہے۔ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے۔ میڈیٹیشن سے آپ کی جو سوچیں ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگیں گی۔ مسکولر انرجی ریلیکس، جتنی مسکولر انرجی ریلیکس ہوگی وہ آپ کے دماغ کو اتنا کم یوز کرے گی اور اتنا آپ پھر ایکشنز کم لیں گے ڈیفینیٹلی۔ جب ایک پل ہی نہیں ہوگا انرجیز کا ایکشنز کے لیے تو ایکشن کیوں لیں گے؟ جب صبر اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کا دماغ یہ مسکولر انرجی استعمال کرنا بند کر دے اور آپ کو زبردستی اس چیز کی طرف لے کے جانا بند کر دے۔ تو یہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے انرجیز کو آپ میڈیٹیشن کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آدھا گھنٹہ صبح کر لیں یا ایک نماز کے بعد ذکر کر لیا کریں کچھ دیر کے لیے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا جو آپ کو دل کو لگے پسند آئے اس کو آپ ذکر میں لے کے آئیں۔ نمازیں قائم کرنے کی کوشش کریں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ نماز ایک بہترین ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ نماز کیوں دی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت زیادہ وجہ ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی ہے، اور ہمیں کانشیس ہو کے اپنے رب کی کانشیس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی فیمینن اور مسکولر انرجیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صبر سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوگا تب آپ کام کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی انرجیز کے ساتھ کام نہیں کر رہے، آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسکولر اور فیمینن انرجیز کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ اگر نہیں کبھی پتہ تھا، نیا پتہ چلا ہوگا۔ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز بنانا نہیں ہے۔ دنیا میں اصل آنے کا مقصد کانشیس ہو جانا ہے، اپنے رب کو جاننا ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے، اور نہ صرف خود کانشیس ہونا ہے، باقیوں کو بھی کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا۔ جیسے اپنے ساتھ پیار اور محبت سے آپ ان انرجیز میں ٹیپ ان کریں گے، آہستہ آہستہ خود کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ زبردستی آپ نے خود کو نہیں لے کے جانا کسی چیز کی طرف، لیکن نیتیں بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، فوکسڈ آپ بالکل اسٹریٹ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ خود بخود ہموار کر دے گا، کیونکہ اس نے آپ کو اگر اس راستے پہ لے کے آیا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی کانشیس ہوں تو آپ نے ان کو زبردستی جا کے کانشیس نہیں کرنا۔ آپ کی کانشیسنیس ان کی کانشیسنیس پہ اثر ڈالے گی، آہستہ آہستہ وہ بھی اسی ٹریک پہ ہوں گے جہاں پہ آپ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کو بدلتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں، اور مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔